قاتل کو، شمر کو، عمر سعد کو، خولی کو، سنان کو، عبید اللہ بن زیاد، یہ کتنے بڑے بڑے قاتل تھے، چن چن کے، حرملہ کو، حسین بن نمیر کو، حکیم بن طفیل کو، یہ تمام کے تمام قاتلوں کو چن چن کے جناب مختار نے مارا اور پوچھ پوچھ کے بتا تو نے کیا کیا تھا. اور کہا پھر کسی کو اگر کوئی بھاگ گیا نا کہ کب تک بھاگے گا، میں تمہیں غاروں میں تلاش کر کے نکالوں گا اور ماروں گا. اگر تم زمین کے کسی ریگستان کے سوراخ میں بھی چلے جاؤ گے وہاں سے نکال لاؤں گا. بس میں وقت بہت زیادہ نہیں، میرے ساتھ مجمع رہے تاکہ میں بات مکمل کر سکوں. عزیزان گرامی، یہ حضرت مختار نے بدلے لی. اب روایت میں ہے، ہمارے ہاں کثرت سے روایات میں ہے کہ 12ویں امام بھی آئیں گے تو نعرہ کیا بلند کریں گے کہ میں امام حسین کے خون کا بدلہ لوں گا. ایسا ہی ہے. اور اپنا تعارف بھی کروائیں گے تو مولا حسین سے تعارف کروائیں گے. روزے عاشور قیام کریں گے اور پوری دنیا میں آواز جائے گی اور مولا اپنا تعارف کروائیں گے، الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ ادشانا. کیونکہ عاشورے کے دن ظہور ہوگا، اس لیے مولا حسین سے تعارف کروائیں گے. سنیے گا تھوڑی سی توجہ. اپنا تعارف کروائیں گے مولا حسین سے. کہ بہت سے ایسے غیر مسلم ہوں گے جو رسول خدا کا بغض رکھتے ہوں گے، مولا علی کا بغض رکھتے ہوں گے. مسلمان بھی غیر مسلم ہیں. کیوں؟ وہ کہیں گے بھئی رسول خدا نے جنگ کی تھی یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مشرکین سے، حضرت علی نے مارا تھا. لیکن ہر کافر و مشرک امام حسین کے لیے اپنے دل میں ایک نرم گوشہ رکھتا ہوگا، یہ مظلوم ہے. اس لیے 12ویں امام اپنا تعارف امام حسین سے کروائیں گے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. اور پھر کہیں گے میں امام حسین کے خون کا بدلہ لوں گا. 10ویں امام سے پوچھا کہ مولا آپ ہی کے زمانے میں 150 سال ہو گیا حسین ابن علی کے قاتلوں کو مرے ہے مجمع. 150 سال ہو گیا حسین کے، امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو مرے ہوئے 150 سال ہو گئے. واقعہ کربلا کو 150 سال ہو گیا. 200 سے زیادہ، 220 ہجری، 234 ہجری، 246 ہجری، مولا 150 سال سے زیادہ مدت ہو گئی آج حسین کے قاتلوں کو مرے ہوئے. اور 12ویں امام جب آئیں گے، توجہ، سارا مجمع نہیں ہے، توجہ، کب 12ویں امام آئیں گے اور کہیں گے میں حسین ابن علی کے خون کا بدلہ لوں گا. کن سے؟ حسین کے قاتل تو مر گئے، جہنم میں چلے گئے. اب کس سے بدلہ لیں گے؟ کیا ان کی نسلوں سے؟ کیا ہمارا باپ دادا تھے؟ توجہ، سارا مجمع نہیں ہے، پریشان ہو کے سن رہا ہے. عزیزان گرامی، مولا سے پوچھا 10ویں امام سے کہ مولا بدلہ کس سے لیں گے؟ کہ ان کی نسلوں سے؟ کہ ہمارا باپ دادا نے؟ بچوں کا کیا قصور؟ کہ ان بچوں سے بدلے نہیں لیں گے جو راضی نہیں تھے، ان سے بدلے لیں گے جو اپنے باپ دادا کے کردار پہ راضی ہیں. کچھ دیر اور زحمت دے سکتا ہوں؟ عزیزان گرامی، آج بھی کوئی مولا علی سے مودت رکھتا ہو تو وہ علی والا ہے، بغض رکھتا ہو تو دشمن ہے. میں جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. جو کربلا سے مودت رکھتا ہو، نسبت رکھتا ہو، کربلا کو مانتا ہو، وہ حسینی ہے. اور جو کہتا ہوں میں امام حسین کے ساتھ نہیں ہوں، وہ یزیدی ہے. چاہے کلمہ پڑھے، چاہے نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج پہ جائے، زکوٰۃ نکالتا ہو، لیکن اگر دل یزید کے ساتھ ہے تو یزیدی ہے. میں کھل کے کہہ رہا ہوں، پریشان تو نہیں ہو رہا ہے. میں اور تھوڑا سا پریشان کر دوں. اگر کوئی آدمی کہتا ہوں
کہ نہیں میں یزید کے فعل پہ راضی ہوں. جب پوچھا نا کسی نے ملعون نے یزید اس سے شمر سے کہ تو نے حسین ابن علی کو مار دیا, توبہ کرتا ہے کہ اگر حسین واپس آ جائے میں پھر مار دوں. اب پتہ چلا کیوں ہم لعنت کرتے ہیں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی آج آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے. میں نے خود سنا اسی پاکستان کے اندر ایک ملا نے کہا حسین گئے کیوں تھے 72 کے ساتھ, جب گئے 72 کے ساتھ تو مارا تو جانا تھا, نہ جاتے نہ مارے جاتے. عزیزان گرامی ان کا کلام بتاتا ہے ان کا شجرہ کیا ہے. حسینیہ حسینیہ یزیدیہ یزیدیہ مل کے نعرہ معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ یہ جملے پیش کر رہا ہوں. جو افراد ایسی باتیں کریں گے تو پھر کیوں توقع رکھتے ہیں کہ ہم انہیں کہیں کہ بھائی وہ ہے جو اہل بیت کو مانتا ہے, چاہے کسی مسلک سے ہو, کسی مکتب سے ہو, کسی دین سے ہو, کسی کو بھی مانتا ہو, اہل بیت کو مانتا ہے تو ہم احترام کرتے ہیں. چاہے ہندو ہو, عیسائی ہو, اہل بیت کی تعظیم کرے گا تو ہمارا بھائی, اہل بیت کی توہین کرے گا تو ہم اسے اپنے پاؤں میں بھی نہیں سمجھتے. عزیزان گرامی کبھی بھی اہل بیت کی گستاخی نہ کرو. سب کو پیغام دے رہا ہوں, یہ سنتے ہیں ایسی کیوں باتیں کہہ جاتے ہیں, ہم سے توقع رکھتے ہیں, خبردار ہماری دل آزاری نہ کرنا. پھر ہماری دل آزاری کیوں کرتے ہو؟ میں جانتا ہوں میں سخت جملے کہہ رہا ہوں, لیکن یاد رکھیں یہ آخری شبیں ہیں. میں جا رہا ہوں, پھر آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 مہینے بعد پیش کروں گا. لیکن یاد رکھیں پوری دنیا میں یہ 21ویں صدی حسین ابن علی کی صدی ہے. 21st سینچری میں حسین کی سینچری. اس وقت پوری دنیا متوجہ ہے. سارا انٹرنیشنل میڈیا کہہ رہا ہے کربلا کو مت دکھاؤ, چھپا چھپا کے یہ عالم ہے, دکھاؤ گے تو کیا ہوگا, بتاؤ گے تو کیا ہوگا, سناؤ گے تو کیا ہوگا. کتنی پابندیاں لگا لیں, کتنی پابندیاں لگائیں ذکر حسین ابن علی پہ. مجلس نہ ہونے دینا, اچھا ہو رہی ہے مجلس میں مت جانا, عزاداری میں مت جانا, علم کو مت دیکھنا, نکاح ٹوٹ جائے گا, مجلس سنو گے تو یہ ہو جائے گا. عزیزان گرامی کیوں اتنے کچے نکاح پڑھواتے ہو؟ کہ عزیزان گرامی یہ نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جائے اتنی آسانی سے نہیں. اہل بیت علیہ السلام کی عظمت, ان کی محبت, ان کی رفعت, کہ وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور ان کے چاہنے والوں سے محبت کرتا ہے. میں یقین مانیں جو حضرت مختار کا پورا پیش کرنا چاہ رہا تھا نہیں پڑھ سکوں گا, 1-2 اور باتیں سن لیجئے. اگر حضرت مختار کی حکومت باطل حکومت ہوتی تو جو انہوں نے خمس بھیجا تھا چوتھے امام کو, امام سجاد کبھی بھی ان پیسوں سے سادات کو مکان بنوا کے نہ دیتے. مدینے میں سادات کو مکان بنوا کے دی اسی سہمِ خمس جو حضرت مختار نے بھیجا. عزیزان گرامی جناب سید سجاد علیہ السلام کا مولا کا ان کو دعائیں دینا ان کے جانے کے بعد. اور میں کہتا ہوں کہ انہیں قبر کہاں نصیب ہوئی؟ مسجد کوفہ, حضرت مسلم کا جوار, کہ جہاں سفیر حسین کا روضہ ہے, وہاں انہیں قبر ملی. اس سے بڑا کیا رتبہ ہوتا. آئیں ذرا پیش کر رہا ہوں. جب حضرت مختار تیاری کرنے لگے نا کہ میں بدلہ لوں گا, تو لشکر تیار ہوا, مخالفین نے بھی لشکر تیار کیے. اور سب سے پہلی جو جنگ ہوئی تھی وہ عبید اللہ بن زیاد سے ہوئی تھی, جو خود کربلا نہیں گیا تھا. جانتے کیوں نہیں گیا تھا؟ اسے حضرت عباس سے بڑا ڈر لگتا تھا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, میں کربلا نہیں جاؤں گا, کتنی بڑی فوج بھیجوں گا. تو عزیزان گرامی اسی لیے پھر ائمہ اہل بیت نے بتایا جب 12ویں امام ظہور کریں گے نا تو سب سے پہلے حضرت عباس اور حضرت اکبر کو ساتھ لائیں گے. نکالو قبروں سے اور بدلے لو ان سے کہ جو کہتے تھے کہ نہیں یہ ہم نے ان کو بھوکا پیاسا رکھا, یہ لڑ نہیں سکیں گے. تو وہ
عبید اللہ بن زیاد بہت زیادہ خوفزدہ ہوتا تھا کہ عباس ابن علی سے کیسے لڑا جائے گا. عزیزان گرامی، حضرت مختار نے کہا کہ جب حضرت مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم ابن مالک اشتر سے بڑے بڑے یہ شخصیات ہیں کہ جنہوں نے میدان کربلا کے بعد بدلے لیے اور سب کے سب آئے جمع ہوئے. کتنے لوگوں نے قیام کیا، ہزاروں کی تعداد میں آئے. عبید اللہ بن زیاد چھپتا پھرتا تھا، یہاں تک کہ اس کو باندھ کے اونٹ کے پیٹ سے اس نے کہا مجھے کسی طرح سے نکال دو، میں ان کے ہاتھ نہ لگ جاؤں. عباس سے بچا تھا، ان کے ہاتھ چڑھ گیا. اللہ کو بھی یہی تھا کہ اسے اس طرح سے قتل کرواؤں گا، دنیا میں بھی عبرت بنے گا، آخرت میں بھی عبرت رہے گا. تو ایسا نہیں گرامی کہ کہاں کہاں چھپ چھپ کے پھرتا رہا، کہ کسی طرح سے شام پہنچا دو. یزید بچا لے گا. یزید اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، تجھے کیا بچائے گا؟ کہاں ہے وہ جن کی قبروں کے نشان مٹا دیے گئے؟ آج شام جانے والے جناب زینب کو سلام کرتے ہیں. اگر کسی شیعہ کو یزید کی قبر مل بھی جائے، میں منبر سے نہیں بیان کر سکتا کیا کرتے ہیں. پہنچ گئے ہوں گے. اذان گرامی، اور جن کے یہ خاندان آل سعود کہ جنہوں نے کہا کہ نہیں اچھا تم کہتے ہو ہمارے والوں کی سب کی قبریں خراب ہو گئی، ہم تمہارے والوں کی بھی قبریں خراب کر دیں گے. تو انہوں نے 4 ائمہ علیہ السلام کی قبریں گرا دی. پھر بھی قبریں گرا کے وہ دیکھ رہے ہیں جتنے سلام ان قبروں پہ ہوتے ہیں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. عزیزان گرامی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہر حج میں عمرے میں جب جاؤ تو جنت البقیع کے باہر ہجوم ہوتا. 3 ایسے وقت دن میں وہ دیتے ہیں کہ زیارت کر سکتے ہو، فجر کے بعد، عصر کے بعد اور شام کو. ہمیشہ جنت البقیع میں 4 اماموں کے سامنے آنکھوں سے بہتے آنسو، دلوں پہ ہاتھ، انگلی کے اشارے 4 قبروں پہ. تم نے قبریں گرا کے کیا کیا؟ ہمارے دلوں میں مقام اور بڑھ گیا. جا کے دیکھ لیں. وہ کہتے تھے ہم روزے گرا دیں گے. عزیزان گرامی، یہ روزے ہماری نظروں میں بلند ہیں. میں خدا گواہ ہے کہ قافلہ جو ہمارا حاجیوں کا تھا نا، میں ان کو بتا رہا تھا، خواتین کو، مومنات پوچھ رہے مولانا ہمیں اندر نہیں جانے دے رہے، یہیں سے بتا دیں. تو میں نے سب سے کہا میں ہاتھ سے اشارہ کروں گا اور پھر میں زیارت پڑھوں گا، مصائب پڑھوں گا. کہ پابندی ہے وہاں پہ مصائب نہیں پڑھ سکتے.